مختصر سوالوں کے جو باقی حصے ہیں اس کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ کس طریقے کے سوال یہاں پر پوچھے جاتے ہیں؟ ایک لائن کا سوال ہوتا ہے اور جواب کے لیے جو الفاظ کی تعداد مقرر کی گئی ہے وہ 20 الفاظ سے زیادہ نہ ہو، اور ہر سوال کا جواب دینا لازمی ہے تاکہ جو بھی مشکلات ہیں یا جو بھی سوال ہے اس کا جواب تقریباً 20 الفاظ سے زیادہ نہ ہو، اور کرنا لازمی ہے۔ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر آج جو سوال کس طریقے سے پوچھے گئے ہیں اس کے بارے میں ہم پھر سوال کا جواب کس طریقے سے سوال بنتا ہے اور کس طریقے سے جواب دیا جاتا ہے، یہ بات ہم آج یہاں پر کر رہے ہیں۔ تو اردو غزل کا نقشہ اولین کسے کہا جاتا ہے؟ سوال ہے کہ اردو غزل کا نقشہ اولین کسے کہا جاتا ہے؟ تو یہاں پر جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے امیر خسرو کو، اس کو اردو غزل کا نقشہ اولین کہا جاتا ہے۔ اور اگلا اسی طریقے سے اگلا سوال ہے، غزل کا ہر شعر معنوی اعتبار سے کیسا ہوتا ہے؟ یعنی جو غزل ہے کا ہر شعر معنوی اعتبار سے کس طریقے کا ہے، جیسے مسلسل ہے، پیچیدہ ہے، بے ربط ہے یا جداگانہ ہے۔ تو ہمیں یہاں پر اس سوال کا جواب دینا ہوگا کہ غزل کا ہر شعر معنوی اعتبار سے جداگانہ ہوتا ہے، یعنی غزل کا ایک شعر سے دوسرے شعر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پر غزل کا ہر شعر معنوی اعتبار سے جداگانہ ہوتا ہے، کیونکہ پہلے شعر میں الگ جواب ہوتا ہے اور شاعر دوسرے شعر میں اپنی کوئی دوسری بات بیان کرتا ہے، اس لیے جداگانہ بتایا گیا ہے۔ مرزا نوشا کس کا لقب تھا؟ یعنی جو لقب دیا گیا ہے وہ کس کا؟ مرزا نوشا کا کس کا لقب دیا گیا ہے؟ یعنی غالب ہے، مومن ہے، جوگ ہے یا داغ دہلوی ہے؟ یعنی کس طریقے کا مرزا نوشا کو کس کا لقب دیا گیا ہے؟ تو یہاں پر جو سوال کا جواب ہے وہ مرزا غالب کو مرزا نوشا کا لقب دیا گیا ہے۔ اور مشہور گم کسے کہا جاتا ہے؟ تو مشہور گم کا یہاں پر میر، فانی، راشد الکھیری، بیگانہ، یعنی یہ جو نام بتائے گئے ہیں ان میں سے ہمیں ایک کا انتخاب کرنا ہے کہ کون سا جواب یہاں پر ٹھیک ہوگا یا ہے۔ تو مرزا مشہور غم جسے کہا جاتا ہے وہ ہے راشد الکھیری، یعنی اسی کو مشہور غم کی جو ملا ہے دوسرا نام وہ اسی کو کہا گیا ہے، راشد الکھیری صاحب کو۔ اس کے بعد روشنائی کا، یعنی روشنائی جو کتاب ہے وہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ اس طریقے سے ہمارے امتحان میں جس طریقے کے سوال پوچھے جاتے ہیں وہ اس طریقے کے ہیں کہ روشنائی کس کی تصنیف ہے، یعنی کس کی لکھی ہوئی
किताब है। तो इसमें जो सवाल का जवाब दिया गया है वो है दीन मोहम्मद नासिर ने रोशनाई लिखी है। तो जो रोशनाई का मुसन्निफ कहा जाता है वो दीन मोहम्मद नासिर को कहा जाता है। और गुलशन इश्क का अगला सवाल है कि गुलशन इश्क का मुसन्निफ कौन है। तो गुलशन इश्क का मुसन्निफ जो यहाँ पर बताया गया है वो वजह साहब है, निशाती है। गुलशन इश्क का मुसन्निफ किसे बताया गया है तो यहाँ पर अबन निशाती को बताया गया है कि इन्होंने गुलशन इश्क की जो किताब लिखी है, जो मसनवी इन्होंने जो लिखी है वो अबन निशाती की लिखी हुई मसनवी है। और इस तरीके से अगले जो सवाल पूछे जाएंगे यानी अगली जो क्लास होगी उसमें इसी तरीके के मुख्तसर सवालात पूछे जाएंगे या बताए जाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरीके के सवालों में पैदा होती हैं। और आप भी बच्चों पढ़ा करो और ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तसर सवालात बनाने और सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करें ताकि अपनी जो जहनी जो सलाहियत है वो तेज़ हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल का जवाब बनाने की कोशिश करें। थैंक यू।